السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 14 سورہ النحل آیت نمبر 45 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔ لفظی ترجمہ: اس سے پہلے جو آیت نمبر 45 تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا مکر السیئات کہ جنہوں نے چالیں چلی بری، اس سے مراد کیا ہے؟ دراصل دین کی طرف بلانے والوں کے خلاف سازشیں کرنا، جبکہ امر اللہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہجرت۔ چلیں لفظی ترجمہ اور ساتھ میں وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ او یأخذہم پکڑ لے گا ان کو، فی تقلبہم قاف لام با ان کے چلتے پھرتے، فما تو نہیں ہم وہ، بمعجزین عین جیم زا عاجز کرنے والے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 46 کے اندر کیا ہے کہ اللہ انہیں کسی حال میں بھی پکڑ سکتا ہے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ او یأخذہم وہ پکڑ لے ان کو، علی تخوفی خوا واو فا، اگر ہم وقف کرتے تو کیسے پڑھیں گے؟ تخوف، ورنہ تخوفن، خوف کی حالت میں۔ فإن تو بے شک ربکم رب تمہارا، لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اب یہ تقلبی اس کا مطلب ہے چلنا پھرنا، یعنی کن صورتوں میں؟ جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے جاؤ۔ نمبر 2، جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مختلف ہیلے اور طریقے اختیار کرو۔ نمبر 3، یا رات کو آرام کرنے کے لیے بستروں پر جاؤ، کیونکہ سوتے میں ایک قسم کی تنہائی ہے اور خود ہی نمٹنا ہوتا ہے۔ اب یہ تخوف کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جب غلط کام کرے تو اس کے دل کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، جیسا کہ حابیل کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تخوف کا ایک مطلب تنقص بھی ہے، جس کا مطلب گھٹانا ہے، یعنی کمی کرنا۔ اور تقلب کا عذاب اچانک بارش، زلزلے، فصلوں پر کیڑے مکوڑوں کا حملہ، پہاڑ پھٹنا، دوران سفر ایکسیڈنٹ، امن کا ختم ہو جانا۔ تو تخوف کا عذاب جیسے تقلب کا عذاب ہے، اسی طرح تخوف کا عذاب وہ کیا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے، پھر اچانک پکڑ ہو جانا، استغفر اللہ، بعض اوقات اپنے فیصلے اپنے ہی خلاف ہو جانا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اولم یروا کیا وہ بھلا نہیں دیکھتے، الی طرف، ما خلق اللہ اس کے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، من شیء کسی بھی چیز کو، یتفیأ فا یا حمزہ گرتے ہیں، ظلالہ ظا ہے یہ، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، ظلالہ اس کے سائے، عن الیمین یا میم نون دائیں سے، والشمائل شین میم لام اور بائیں سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، للہ اللہ کے لیے، وہم اور وہ، داخرون دال خا را اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اب یمینی کا کیا ہے روٹ ورڈ؟ یا میم نون، اور شمائلی کا کیا مطلب ہے؟
یعنی روٹ ورڈ اس کا شین میم لام، اور وہ کس چیز کے عاجزی کرنے والے ہیں کہ دیکھیں شکلیں مختلف ہیں اور سائے ایک جیسے، اور یہ سایہ انسانی اپنے پاؤں میں روند رہا ہوتا ہے۔ سایہ ان لوگوں کے عمل کی بھی نفی کرتا ہے، یعنی تکبر کی نفی کرتا ہے یہ جو سایہ ہوتا ہے۔ جب وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سایہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجدو سجدہ کر رہے ہیں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، من دابۃ کوئی جاندار یا جانور، والملائکۃ اور فرشتے، وہم اور وہ، لا نہیں، یستکبرون تکبر کرتے۔ گویا ہر چیز کی جبلت میں اطاعت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یخافون خوف و فا وہ ڈرتے ہیں، ربهم اپنے رب سے، من فوقهم جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سجدہ آیا، تو سجدہ کیا ہے؟ اس پر اگر کوئی، یہ سجدہ تلاوت ہے، اس پر اگر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی سجدہ آیت پڑھی جائے جہاں پر اور وہ سجدہ نہ کر سکے، تو یہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے کیا، بلکہ اس کو کیا کیا، ہماری خوشی پر رکھا۔ آیت نمبر 50 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔